بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا زیارت کورس کا سیکنڈ فارمل لیکچر ہے، لیکچر نمبر 2۔ اس کا عنوان ہے جسم، نفس اور روح میں فرق، یا دوسرے الفاظ میں مائنڈ، باڈی اینڈ سول کیا ہے۔ اور اس کو پھر ہم اپنے خواب کی دنیا یا زیارت سے لنک کریں گے کہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ خواب کون دیکھتا ہے؟ ہمارا ذہن دیکھتا ہے، مائنڈ ہوتا ہے، باڈی ہوتی ہے یا سول ہوتا ہے؟ انگریزی زبان میں 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں: مائنڈ، باڈی اینڈ سول۔ باڈی ہم سب جانتے ہیں، سول روح کو کہا جاتا ہے۔ مائنڈ کیا ہے؟ اس کے اوپر سائنس نے بہت زیادہ گفتگو نہیں کی۔ بعض سائنٹسٹ نے تو یہاں تک بھی کہا کہ مائنڈ کو سائنس ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی۔ عام طور پر مائنڈ اور برین کو ایک جیسے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن اب ایسی بہت سی ریسرچز آ رہی ہیں، بہت سے سائنٹسٹ فلاسفرز پہ بات کر رہے ہیں کہ برین اور مائنڈ مختلف چیزیں ہیں۔ برین دماغ کو کہتے ہیں، جو کہ ہمارے ذہن میں جھلی نما ایک گوشت کا حصہ ہے، جس کی ہم تصاویر بھی دیکھتے ہیں، جس سے ہم واقف ہیں۔ لیکن مائنڈ، سائنس کا کہنا ہے کہ ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے، لیکن وہ کیا ڈیفرنٹ ہے؟ سائنس اس کو آج تک ایکسپلین نہیں کر پائی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے سوچنے کا جو انداز ہے اس کو مائنڈ کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ جو ہم کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں اس کو مائنڈ کہتے ہیں، اور بعض نے یہاں تک کہا کہ سائنس مائنڈ کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتی۔ انہی 3 اصطلاحات کے لیے اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں: جسم، نفس اور روح۔ جسم باڈی ہو گیا، روح سول ہو گیا، اور جو پیچھے بچتا ہے نفس، وہ مائنڈ کے برابر آ جائے گا، یعنی مائنڈ کو اردو میں نفس کہیں گے، نفس کو انگلش میں مائنڈ کہیں گے۔ اس کی روحانی تشریح یا نفس اور روح کا فرق میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا کہ ایک مثال لیتے ہیں کہ جس طرح ایک گاڑی ہے، گاڑی کے اندر ایک ڈرائیور ہوتا ہے انسان، اور اس گاڑی کے اندر پیٹرول ہوتا ہے۔ جس طرح پیٹرول کا کام صرف اور صرف گاڑی کو چلتے رکھنا ہے، اس کو ایندھن مہیا کرنا ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں ہمارے جسم کے اندر روح کا کام جو ہے صرف اور صرف جسم کو، انسان کو زندگی دینا اور اس کو انرجی دینا، اور اس کو چلتے رکھنا ہی ہے۔ جو گاڑی ہے اٹ سیلف، گاڑی کی جسے باڈی کہتے ہیں، وہ انسان میں جسم ہو گیا۔ جو ہمارا جسم ہے اس کی مثال گاڑی کی باڈی جیسی ہے، پیٹرول کی مثال روح جیسی ہے، اور جو گاڑی میں ڈرائیور بیٹھتا ہے، جو گاڑی کو چلاتا ہے، جو گاڑی کے چلنے، اچھا برا چلنے اور اس کے سیف چلنے، ایکسیڈنٹ ہونے کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ڈرائیور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر نفس ہوتا ہے جو ہمارے جسم کو چلاتا ہے، اور جو اس کے اچھے یا برے چلانے کا ذمہ دار ہے، اچھے اعمال برے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو جسم تو کچھ دنوں میں گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، روح جو ہے اس کو فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ روح جو ہے جب انسان پیدا ہونے والا ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے یا جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تیسرے ماہ میں، تو روح پھونک دی جاتی ہے، اور جب انسان فوت ہوتا ہے تو فرشتے روح کو لے کے آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ پیچھے نفس رہ جاتا ہے جو قبرستان میں یا قبر میں ہمیشہ رہتا ہے۔ وہاں پہ جو نیک نفوس ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں یا اچھے اعمال والے نہیں ہوتے وہ قبر تک ہی محدود رہتے ہیں۔ یہ وہ نفس ہی ہوتا ہے جس کو ہم قبرستان جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جواب دیتا ہے۔ اب جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے نفس اس دنیا میں موجود ہیں، قبروں میں یا قبروں سے باہر جس جگہ بھی ہیں، نفس اس دنیا میں موجود ہیں، روحیں آسمان پر چلی گئی ہیں، جسم ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں تو اس میں یہ آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا نفس قبض کر لیا جاتا ہے یا اس کا نفس آزاد ہو جاتا ہے، اور جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا نفس واپس جسم میں آ جاتا ہے۔ اسی آیت کی اگر تفسیر کے اندر دیکھیں، تفسیر ابن کثیر میں کچھ ایسی احادیث ملتی ہیں، تفسیری روایات ملتی ہیں جس میں اس آیت کی تشریح اس طرح آتی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا نفس جسم سے نکل کر گھومتا پھرتا ہے، آسمان زمین کی سیر کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں پہلے فوت ہو چکے ہوئے ہیں ان کے نفوس سے ملاقات کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔
یعنی نفس جسم سے نکل سکتا ہے، سوتے میں نکلتا ہے، آزاد ہوتا ہے. پہلے کے لوگ جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے نفوس سے ملتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. یہ سورہ زمر آیت نمبر 42 اور اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے. بالکل یہی کام نفس کو جسم سے نکالنے کا اور روحانی دنیا میں سیر کرنے کا، روحانی دنیا کو دیکھنے کا جو عمل ہے، یہ جاگتے میں بھی کیا جا سکتا ہے. اور جاگتے میں جب ہم اسے کریں گے تو اس کا نام ہے مراقبہ. مراقبہ کے ذریعے نفس کو جسم سے نکال کر روحانی دنیا میں لے جایا جاتا ہے، اور وہ نفس روحانی دنیا کی سیر کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. روح جسم سے کبھی نہیں نکلتی، جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی روحیں بھٹکتی ہیں یا روحیں دیکھی گئی ہیں. اول تو روحیں تو بھٹکتی ہی نہیں ہیں، روحیں تو سیدھا آسمان پر چلی جاتی ہیں، جسم سے نکلتی ہی نہیں ہیں، نکلتی ہیں تو سیدھا آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں. یہ نفوس ہوتے ہیں جو اس دنیا میں رہ جاتے ہیں، لیکن یہ نفوس عام طور پہ دیکھے نہیں جاتے، کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا. جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے وہ جنات ہو سکتے ہیں. جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے جانور کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. جیسے اکثر جنات بلیوں کی شکل میں، کتوں کی شکل میں آ سکتے ہیں، سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں، یا جنات ڈیفرنٹ اپنی اپنی طاقت کے حساب سے ڈیفرنٹ شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ہمیں کانسیپٹ دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں، تصویروں میں یا موویز میں کہ وہ روحیں بھٹک رہی ہیں، اول تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر کچھ ایسا ہو تو وہ نفوس نہیں ہو سکتے، روح نہیں ہو سکتی، وہ جنات ہو سکتے ہیں. ہم نفس اور روح کے اس فرق سے آج تک واقف نہیں ہیں ہم لوگ. نہ ہی مغربی دنیا سے واقف ہے اور نہ ہی ہمارا اسلامی دنیا، اسلام کے اسکالرز، اسلام کے عالم، اسلام کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اس بات سے واقف ہیں، وہ نہیں ہیں واقف. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس اور روح دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، دونوں قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں، دونوں احادیث میں بھی استعمال ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جب اس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں اردو ترجمہ لفظ روح کا بھی ترجمہ روح کیا جاتا ہے اور لفظ نفس کا ترجمہ بھی روح کیا جاتا ہے. بعض جگہ پہ لفظ نفس جہاں عربی میں آتا ہے اس کا ترجمہ جان کے لفظ سے کر دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات وجود سے کر دیا جاتا ہے، انسان سے کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس کا ترجمہ روح ہی کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک نفس اور روح کے فرق سے واقف ہی نہیں ہیں. روح جس کے اوپر بات کرنے سے یا جس کی جستجو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن پاک میں منع کیا ہے ہم اس کے نام اور روح کے لفظ کے اوپر بہت زیادہ جستجو کرتے نظر آتے ہیں، ریسرچ کرتے نظر آتے ہیں، اس کے اوپر بیان کرتے نظر آتے ہیں. اور نفس جس کی قرآن میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے نفس کے اوپر، اس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں اور اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ جگہیں جہاں قرآن پاک کی جو آیات ہیں، براہ راست 50 سے زائد آیات ہیں جہاں لفظ نفس استعمال ہوا ہے. اس میں سے چند میں آپ کو یہ اس میں پڑھ کے سناتا ہوں. ایک سورۃ نمبر 64 کی آیت نمبر 65 ہے کہ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اسی طرح سورۃ نمبر 86 کی آیت نمبر 4 ہے، کوئی ایسا نفس نہیں جس پر فرشتہ نگہبان نہ ہو. آیت نمبر 81 کی سورۃ 81 کی آیت 14 ہے، اس دن ہر نفس جان لے گا جو کر کے آیا ہوگا. سورۃ 40 کی آیت 17 ہے، ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. اسی طرح آگے اور آیات ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت فرما دیتے. نفس جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ایک اور آیت ہے کہ اور تمہارے نفس میں نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے. یہ وہ آیات ہیں، چند آیات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی جن میں لفظ نفس استعمال ہوا ہے. اور انہی آیت کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو وہاں نفس نہیں کوئی اور ترجمے کا لفظ لکھا ہوگا اردو زبان کا، جس کی وجہ سے آج تک ہم ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پائے. اب یہ جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور تمہارے نفس میں نشانیاں ہیں کیا تم نہیں دیکھتے، میں یہیں سے بات آگے چلاؤں گا کہ ہمارے نفس میں کیا نشانیاں ہیں، ہمارے نفس میں کیا کیپیبلٹیز ہیں، جس کو انگلش میں ہم نے مائنڈ کی بات کی تھی. مائنڈ اردو میں نفس ہو گیا. اس میں کیا کیپیبلٹیز ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں اس میں، یہ ہم تو جانتے ہی نہیں. مائنڈ سائنسز ایک سائنس کا سبجیکٹ ہے جس میں کچھ ایسے علوم بتائے جاتے ہیں جو مائنڈ کی کیپیبلٹیز ہیں. جیسا کہ
ہمارے مائنڈ کے اندر یا ہمارے نفس کے اندر ہیلنگ پاور ہے. وہ اپنی ہیلنگ بھی کر سکتا ہے, دوسروں کی ہیلنگ بھی کر سکتا ہے. ہمارا مائنڈ ریموٹ ویونگ کر سکتا ہے, یعنی کہ دور کی چیز کو دیکھنا, دور کی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ سائنس والے لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس کو, اور دوسرے شہر, دوسرے ملک میں لوگ اس وقت کے حال میں اس کو دیکھ پاتے ہیں. مائنڈ ریڈنگ, کسی کا ذہن پڑھنا, کسی کے دل کی بات جان لینا, یہ سائنس ثابت کر رہی ہے, لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. یہ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. اسی کو آگے چل کے جس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں, کسی کے ذہن میں اپنی بات ڈالنا, اپنی سوچ ڈالنا, یہ بھی اس دنیا میں پاسبل ہے, یہ اس دنیا میں ہو رہا ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں, جو قرآن پاک کی آخری آیت ہے سورہ ناس, جہاں ہم وہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں, وہاں اس کی جو آخری 2 آیات ہیں کہ میں سینوں میں وسوسے ڈالنے والے سے پناہ مانگتا ہوں, اور سب سے آخری آیت ہے چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے, من الجنات والناس, جس میں سے بھی ہو, یعنی کہ جنات بھی ہمارے سینوں میں وسوسے ڈال سکتے ہیں ہماری سوچ میں, اور انسان بھی ڈال سکتے ہیں. وسوسہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے. اسی طرح مثبت سوچ بھی انسان دوسرے انسان کے اس میں ڈال سکتا ہے. ٹیلی پیتھی پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتی ہے, قرآن سے بھی آپ کو ریفرنس دے دیا, دنیا میں یہ ہو بھی رہا ہے. اسی طرح ایک علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائنس میں مائنڈ اوور میٹر, یعنی اپنے ذہن کی یا سوچ کی طاقت سے میٹر کے اوپر اثر انداز ہونا, یا یوں کہہ لیں کہ اپنے ذہن کی طاقت سے مادی چیزوں کو حرکت دینا یا مادی چیزوں پر اثر انداز ہونا. جس طرح ایک واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی, جہاں بارے میں قرآن میں آیات آتی ہیں کہ وہ آپ نے حکم کیا کہ ملکہ سبا کا تخت کون لے کر آئے گا, تو آپ کا ایک وزیر تھا حضرت آصف جن کا نام تھا, اور وہ آپ پلک جھپکتے میں وہ ملکہ کا تخت جو ہے وہ موو کر کے یہاں پہ لے آئے. یہ جو علم ہے اس کے اوپر آہستہ آہستہ ریسرچ اب سائنس کے زمانوں میں سامنے آ رہا ہے. آج ہم جان سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ اس علم کو مائنڈ اوور میٹر یا ٹیلی پورٹیشن کہا جا سکتا ہے. ایک اسرائیلی ایک میجیشین تھا یا فزیشین کہہ لیں, جو کہ ایک اس کا مشہور بڑا ایک شو ہوا کرتا تھا کہ وہ ٹی وی پہ آ کے اپنے ذہن کی طاقت سے وہ میٹیلک چمچے وغیرہ موڑ دیا کرتا تھا, اسپون بینڈنگ جسے کہتے ہیں. اس نے ایک اس کا بڑا فیمس شو ہے کہ اس نے شو میں کہا تھا کہ جتنے لوگ مجھے ٹی وی پہ لائیو شو ہوتا ہے, جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب اپنے اپنے سامنے سپونز رکھ لیں, اور سب کے سپونز اس نے بینڈ کر دیے تھے اپنی ذہن سوچ کی طاقت سے. یہ سب اس دنیا میں پاسبل ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس میں محنت لگتی ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ رابطے میں تھا, آج کل رابطہ نہیں ہے, تو وہ مجھ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا مائنڈ اوور میٹر کے اوپر. اس نے بھی بتایا کہ میں نے آہستہ سے پریکٹس شروع کی اپنے ذہن کی طاقت سے, وال کلاک کی وہ سیکنڈ والی نیڈل کو روکنے کی پہلے میں نے پریکٹس کی, پھر میں نے ایک پیج ٹیبل پہ رکھ کے اس کو ذہن کی طاقت سے موو کرنے کی کوشش کی, اور آہستہ آہستہ میں پریکٹس کرتا گیا. اور اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ میں اپنے گھر کا گیٹ بغیر ہاتھ لگائے کھول لیتا تھا. یہ ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے, یہ چیز پاسبل ہے, یہ چیز کی جا سکتی ہے. بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کتنی طاقت ہے, کتنی صلاحیتیں ہیں. اسی طرح باطن دیکھ سکتا ہے, باطن دنیا دیکھ سکتا ہے, روحانی دنیا دیکھ سکتا ہے. جب انسان نفس روحانی دنیا میں جاتا ہے تو وہاں ماضی کے جو لوگ فوت ہو گئے ان کے نفوس سے ملاقات کر سکتا ہے, جنات سے ملاقات کر سکتا ہے, فرشتوں سے ملاقات کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق کو دیکھ سکتا ہے, اس سے ملاقات کر سکتا ہے, کمیونیکیشن کر سکتا ہے, اور فائنلی اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل کر سکتا ہے. یہ ایگزیکٹلی وہ دیدار نہیں ہوگا جو ہمیں جنت میں ہوگا, یا یہ ایگزیکٹلی وہ دیدار نہیں ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پہ عطا ہوا. یہ ایک پردوں کی چیز ہوتی ہے, دنیا کے پردے الگ ہیں, آخرت کے الگ ہیں, لیکن اس دنیا میں بھی ایسا ممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے, یا اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لے. جیسا کہ ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی کہ یہ وہ نفس ہے کہ جس کو آپ پہچان لیں کہ اس میں کیپیبلٹیز کتنی ہیں, اس کو ایکسپلور کر لیں, اس کی کیپیبلٹیز سے آپ علم حاصل کر کے اس کو استعمال کرنا سیکھ لیں, تو آپ اس پوری کائنات کی ظاہری اور باطنی حدود کو آپ جان سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے, اور اپنے رب کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں. یہ کیپیبلٹی ہمارے نفس کے اندر موجود ہے, ہمارے مائنڈ کے اندر موجود ہے. یہاں میں اپنا ٹاپک ختم کروں گا, ایک آخری بات ریلیٹ کروں گا اپنے زیارت کورس سے, کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوتے میں کیا ہوتا ہے, نفس جسم سے نکلتا ہے, دوسرے نفوس سے ملاقات کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. اور نفس کیا ہے؟
ہم نفس ہیں، ہم نفس ہیں، جو قرآنی آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہم نفس ہیں، ہم جسم کے اندر رہتے ہیں اور ہمارا ہی آخرت کے دن حساب ہونا ہے۔ ہم جسم نہیں ہیں، ہم روح نہیں ہیں، ہم نفس ہیں اور جسم کے اندر رہتے ہیں۔ تو جب خواب میں نفس جسم سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم جسم سے نکلتے ہیں، جو ہم اصل میں ہیں، ہماری جو اصل ہے وہ نفس ہے، وہ خواب میں جسم سے نکل جاتا ہے اور دوسرے نفوس سے ملاقات کرتا ہے، جو نفوس جو کہ اصل ہیں، جو روحانی کے نفس جو ہے اس کی ماہیت نورانی روحانی ہے۔ جب وہ اس جسم کے اندر آ جاتا ہے تو محدود ہو جاتا ہے اور جس جسم کی حدود کے اندر اس کو رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم ریاضت سے، محنت سے اپنے نفس کو جسم کی قید سے آزاد کرنا سیکھ لیں تو ہم اس روحانی دنیا میں سیرنگ کر سکتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ جو زیارت عطا ہوگی ہمیں، اور وہ لوگ جن کو آج تک زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی یا ہوتی ہے، وہ ان کے نفس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک سے ملاقات ہوتی ہے، نفس جو کہ اصل ہے، یعنی کہ وہ اصل ملاقات ہوتی ہے۔ خواب میں اس کو ہم فلاسفیکل معنوں میں بات کروں تو اس کو خواب نہیں سمجھنا، وہ تو اصل ملاقات ہوگی۔ خواب تو یہ ہے جو ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ وہ ہمارے دین میں آتا ہے کہ جب انسان اس دن اٹھے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم کتنی دیر سوئے یا کہاں تھے، تو وہ بولے گا شاید میں کچھ عرصہ دن کا کچھ حصہ جو ہے میں سوتا رہا ہوں، میں ایک نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ اصل دنیا تو وہ ہے، یہ دنیا تو ہمیں ایک امتحان میں بھیجا گیا ہے۔ تو اگر فلاسفیکل معنوں میں بات کروں تو یہ جو دنیا ہے یہ خواب ہے، اصل دنیا تو وہ ہے۔ تو جو ہمیں ہمارے نفس کی کسی بزرگوں کے نفس سے، اولیاء انبیاء کے نفوس سے ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں سب عطا کرے، تو وہ اصل ملاقات ہوگی خواب میں، لیکن وہ اصل ملاقات ہوگی اور وہ ریئل ملاقات ہوگی۔ تو اس کے ساتھ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور دل بدلنے والی زیارت عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ